ابراہیم علیہ السلام باپ بھی چھوڑ گیا، باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا، حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا، اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور کیا ہی وہ نعم الوکیل، کیا بہترین دوست ہے، کیا بہترین کارساز ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے، وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا، نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا، نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے بھی کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، سلامتی والی بن جانا۔ تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف۔ اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی، لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا۔ اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر، وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب کو یا ابراہیم، کیا رب ہے تیرا ابراہیم۔ یعنی ایک کافر کو ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا۔ ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے، کچھ نے مجھ جیسے نے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے، ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا، ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا۔ تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، ویلیج تھا، اور وہ بالکل یعنی آپ سمجھ لیں رونز تھا، وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ایسی خیال آیا who will raise them up، کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ؟ ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ خیر نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ، اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا، اس کو یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا، لیکن جو ان کا کھانا تھا، اللہ اکبر کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کھانا ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں، کچھ کھا لیں تو فریج میں نہ رکھیں، اور ایک دن گزر جائے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دن کھانا برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 100 years گزر گئے، کھانے کو کسی نے چھوا بھی نہیں، اور جو حمار تھا، جو گدھا تھا ان کا، وہ بالکل پیرش کر گیا اور ڈیکمپوز ہو گیا۔ اور عزیر علیہ السلام کے نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ کیا کہتے ہیں سب دیکھ کے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے، جب اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی تو کیا کہا؟ قلنا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔